بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری جو کتاب ہے، ہماری کتاب حصہ 2، اس کا سبق نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے میں نے سبق نمبر 1 پڑھایا تھا، اور سبق نمبر 1 کے اندر میں نے مشق اور تمرین وغیرہ جتنی تھی ان سب کو حل نہیں کروایا تھا۔ میں نے صرف اور صرف نظم پڑھایا تھا، اور جو کتاب کی بنیادی باتیں تھی، کتاب کے جو شروع میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اور یہ کتاب کس نے لکھی ہے، اور یہ نظم کس نے لکھی ہے، وہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اور نظم کے اندر کے جو الفاظ تھے اس کو میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا تھا، اور کہا تھا کہ اس نظم کو آپ زبانی یاد کریں اور اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ اور میں نے بولا تھا کہ اس کی جو مشق ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگ اسی سبق کا جو مشق ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق کا پہلا مشق ہے، جس کو آج ہم کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پورا کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھ لیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے مشق، یعنی یہی مشق ہے جو ہم نے پیچھے نظم پڑھا تھا۔ اللہ نے جو ہم نے نظم پڑھا تھا پیچھے، اس نظم کی یہاں پر مشق ہے۔ یہ نظم ہم نے پڑھا تھا، اور اسی نظم کے اندر سے یہاں پر مشق آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر پہلا سوال ہے کہ کس نے کا جواب جس نے کے ساتھ دو، یعنی نیچے سوال کیا جائے گا کہ کس نے راتوں کو سجایا، کس نے چاند کو بنایا۔ تو اس کا جو جواب ہمیں دینا ہے وہ جس نے کے ساتھ دینا ہے، یعنی جس نے سورج کو بنایا، جس نے راتوں کو سجایا، تو اس طریقے سے اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ تو یہاں پر سوالات ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے ان سوالات کو یہاں پر حل کیا ہوا ہے اس نوٹ بک کے اندر، تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو، مشق کو حل کرنے میں آپ کو آسانی گزرے، اسی لیے میں نے اس کو یہاں پر نوٹ بک کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اس کو نوٹ بک میں لکھا ہے، یہاں پر بھی میں نے اسی ترتیب سے لکھا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کس نے کا جواب جس نے کے ساتھ دو۔ یہاں پر میں نے سوال نمبر 1 لکھا ہے کس نے راتوں کو سجایا، یہ پہلا سوال تھا۔ یہاں پر دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں نا سوال نمبر 1 کس نے راتوں کو سجایا۔ یہاں پر ایک سوال یہاں پر سمجھایا ہوا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے، یعنی اس کو سمجھایا گیا ہے پہلا سوال کہ کس نے دن کو چمکایا، تو اس کا جواب ہے جس نے سورج کو بنایا۔ تو یعنی اسی ترتیب پر ہمیں ان تمام سوالوں کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پہلا سوال ہے کس نے راتوں کو سجایا، تو یہاں پر میں نے اس سوال کو لکھا ہے، سوال ہے کس نے راتوں کو سجایا، اس کا جواب میں نے لکھا ہے جس نے چاند کو بنایا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہم سب کو کس نے بنایا، سوال یا نشان یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو سبق نمبر 1 کے اندر بتایا تھا۔ اس کا جواب میں نے لکھا ہے دنیا کو بنایا جس نے، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں سوال سورج کس نے بنایا، اس کا جواب ہے اللہ نے۔ سوال یہ چاند کس نے بنایا، اس کا جواب ہے اللہ نے۔ اس کے بعد ہے سوال دنیا کو کس نے بنایا، اس کا جواب ہے اللہ نے۔ یہ اللہ نے اللہ نے اللہ نے آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ سوال تھا یہاں پر، کہ پہلا سوال تو تھا کہ کس نے کا جواب جو ہے وہ جس نے کے ساتھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اس کا دوسرا سوال تھا، سوال نمبر 2 ہے یہاں پر، کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے، یعنی جو بھی سوال یہاں پر کیا جائے گا اس کا جواب اللہ نے کے ساتھ دینا ہے۔ تو وہ سوال یہاں پر 2، یہاں پر یہ جو 3 سوال آئے ہیں وہ وہی والے سوال ہیں، کہ سورج کو کس نے بنایا تو اللہ نے، یہ چاند کس نے بنایا اللہ نے، دنیا کو کس نے بنایا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا جو سوال تھا وہ ہمارا مکمل ہوا۔ آگے کہہ رہے ہیں یہاں پر سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ میں درست لفظ لکھو، یعنی یہاں پر خالی جگہ تھی، اور خالی جگہوں میں صحیح الفاظ کو لکھنا تھا اسی نظم میں سے جس نظم کو ہم نے پڑھا ہے۔ پہلا ہے دن کو، اس کے بعد یہاں پر خالی جگہ تھا کس نے، تو یہاں پر کیا آئے گا چمکایا، دن کو چمکایا کس نے۔ اس کے بعد ہے سورج کو جس نے، یہاں پر خالی جگہ تھا تو یہاں پر آئے گا بنایا، یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے سورج کو بنایا جس نے۔ پھر یہاں پر ہے یہ پھول کھلایا کس نے، یہ پھول کھلایا کس نے، پھول یہاں پر نہیں تھا، یہ خالی جگہ تھا، یہاں پر یہ میں نے الفاظ لکھ دیے ہیں آپ کو۔ پھر آگے ہے یہ پیڑ اگائے کس نے، یہ پیڑ اگائے کس نے، تو یہ کس نے جو ہے یہ خالی تھا، یہاں پر جو ہے خالی جگہ تھی، اس کو میں نے یہاں پر الفاظ یہاں پر لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو مشق کو حل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں، آگے اور سوالات ہیں جس کو میں نے حل کیا ہے، اور یہ پورا مشق نمبر
1 ہے، یعنی جو ہم نے سبق پڑھا تھا سبق نمبر 1، اسی کی یہ تمام پوری مشق ہے۔ یہاں پر ہے سوال نمبر 3، دال لکھ کر لفظ بناؤ، یعنی دال لکھ کر یہاں پر لفظ کو بنانا تھا، عین الف۔ اب یہ آپ کو اس بک کے اندر سمجھ میں آئے گی، کتاب کے اندر یہ کس ترتیب پر تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر ہے دال، ایک پہلے یہاں پر ایک بنا ہوا ہے دعا، تو اب اس طریقے سے اس کو بنانا تھا، جس کو میں نے یہاں پر حل کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر خالی جگہ ہے اور عین الف ہے، اس کے بعد ہے الف نون ہے، خالی جگہ ہے شروع میں، را جیم ہے، خالی جگہ ہے، خالی جگہ ہے، الف ہے، خالی جگہ ہے، پھر الف ہے، پھر تا الف ہے اور شروع میں خالی جگہ ہے۔ تو اس کو ہمیں بھرنا ہے، اس کو میں نے یہاں پر حل کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر عین اور الف تھا، اس سے پہلے ہم نے دال لگایا تو یہ بن گیا دعا، اس کے بعد الف اور نون تھا تو یہاں پر میں نے شروع میں دال بڑھا دیا تو یہ بن گیا دانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نون تھا، کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے یہاں پر دال بڑھایا تو بن گیا دن، اس کے بعد را اور جیم تھا، شروع میں دال بڑھا دیا تو درجہ بن گیا، اس کے بعد الف تھا اور تا تھا، شروع میں نے دال بڑھایا تو داتا بن گیا، اس کے بعد یہ شروع میں نے دال بڑھایا پھر بیچ میں الف، پھر دال بڑھایا پھر الف، یہ تو بن گیا دا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا تمرین نمبر 3، یعنی دال لکھ کر لفظ کو بنانا تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں تمرین نمبر 4 ہے، یہاں پر حروف ملا کر لفظ بناؤ، یعنی یہاں پر حروف جو ہے وہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، حروف تہجی کی شکل میں ہے، حروف تہجی کی شکل میں، اور اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، ملا کر الفاظ کو بنانا ہے۔ تو اس کو اگر آپ کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے تو اس کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی ویڈیو میرے چینل پر ہی مل جائے گی، عالمہ انجم ٹیوٹوریل پر ہی، وہاں پر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے اردو لکھنا سیکھے کے ٹاپک پر، اردو لکھنا سیکھے، تو اس میں میں نے یہ پوری ترتیب بتائی ہے کہ کسی بھی حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ کس ترتیب پر ملاتے ہیں اور اس کو ملا کر جو ہے الفاظ کیسے لکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے بے، نون، الف، یا الف، تو یہ جو ہے یہ حروف تہجی کی شکل میں ہے۔ اب اس کو ہم ملائیں گے تو کس ترتیب پر ملائیں گے، میں نے یہاں پر ملا کر تو لکھ دیا ہے، لیکن یہ آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے وہ ویڈیو آپ کو جا کر دیکھنی ہوگی جو میرے چینل پر پہلے سے اپلوڈ ہے اردو لکھنا سیکھے کے نام سے، تو آپ پہلے اس ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد یہ آپ کو ایک دم آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس ترتیب پر میں نے لکھا ہے۔ میں تھوڑا بتا دیتی ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ جب ہم کسی حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم اس کو آدھا لکھتے ہیں، پورا نہیں لکھتے ہیں۔ جیسے میں نے بے کو نون کے ساتھ ملایا ہے تو میں نے بے کو آدھا لکھا ہے اور نون کو بھی میں نے آدھا لکھا ہے۔ الف کی جو ترتیب ہے، الف کا پورا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو میرے ویڈیو اردو لکھنا سیکھے کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو پوری اس کا خلاصہ پورے حرف کا آپ کو مل جائے گا کہ کیسے کسی حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بے، نون، الف، یہ اور یا اور الف، اس کو ہم نے ملایا تو کیا بن گیا، بنایا۔ سین، واو، را، جیم، اس کو ملانے کے بعد یہ بن گیا سورج۔ پے، یہ، رے، تو یہ بن گیا ہے پیر۔ پے کو ہے میں لگانے سے پھے بنتا ہے، پے کو ہے میں جب ہم ملاتے ہیں تو یہ بنتا ہے پھے، تو پھے، واو اور لام ملا کر بنتا ہے پھول۔ اس کے بعد ہے دال، نون، یا، الف، دو دنیا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے یہ جو مشق تھا پورا مشق ہم نے حل کر لیا۔ یہاں پر ایک اور ہے، کچھ اور کام کے نام سے یہاں پر ایک اور مشق ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے خوش خط لکھو، یعنی اس کو پڑھنا ہے اور اس پر ایک جملہ بنانا ہے۔ اللہ، تو اللہ ہمارا مالک ہے۔ سورج، سورج کو اللہ نے بنایا ہے۔ چاند، چاند جو ہے رات میں ہم کو روشنی دیتا ہے، تو اس طریقے سے اس پر ایک جملہ بنانا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نظم کو زبانی یاد کر لو، یعنی یہ جو نظم ہم نے پڑھا تھا اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم لوگوں نے یہ پورا مشق حل کر لیا اور میں نے آپ کو نوٹ بک کے اندر اس کو حل کر کے پورا بتا دیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حروف ملا کر لفظ بناؤ، تو اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے میری ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا اردو لکھنا سیکھے کی، نہیں تو آپ کو یہ لفظ بنانا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ایک بار دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے میں نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے اس مشق کو حل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلا جو سبق آ رہا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور جو بھی دقت ہو اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو ضرور بتاؤں گی۔
تو ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔